ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین سیدنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المرحومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم اجمعین، من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الامام الحسین علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ ایک صلوات پڑھے بخر محمد والے محمد۔ ایام عزا تو تقریباً یہ آج 6ٹھی مجلس ہے، اور مسلسل ہم اپنے بیانات میں اس چیز کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو یہ قیام ہوا ہے 61 ہجری میں، اس قیام کا ہدف، اس قیام کا مقصد کیا تھا، اور اس قیام کا اثر آج کے زمانے پہ کیا ہو رہا ہے۔ امام اگر گھر سے نکلے ہیں اپنے قافلے کے ساتھ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اگر آپ دیکھیں تو آج دنیا میں ادیان بہت ہیں، ریلیجن، مذاہب بہت زیادہ ہیں۔ پوری دنیا کو اگر آپ ایک نگاہ میں دیکھیے تو یہاں پر بدھسٹ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، جوز بھی ہیں، اور مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور نہ جانے کتنے کتنے ہیں۔ مسیحی میں اگر آپ کرسچنز میں دیکھیے گا تو اس میں بھی جو ہے الگ الگ شاخیں نکل رہی ہے۔ ہاں، کیتھولک وغیرہ جو ہے، یہ وہ بدھسٹ یا ہندو، یا جس کو ہمارے ہاں آریائی کہا جاتا ہے، زرتشت کہا جاتا ہے، یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ مذاہب ہیں جو بت کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ یوں کہا جائے کہ بت پرستی، ان کا تذکرہ ہم ابھی رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان مذاہب کو دیکھیں جو موحد ہیں، جو خدا کو ایک مانتے ہیں، جیسے کرسچن، مسیحی، یہ بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، یہودی یہ بھی خدا کو ایک مانتے ہیں۔ اسلام کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو اسلام میں بھی دو بنیادی جو ہے شاخ نکل رہی ہے، ایک ہے اہل سنت اور ایک ہے تشیع۔ پھر اہل سنت میں الگ الگ فرقے ہیں، الگ الگ فقہ ہیں، فقہ کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے الگ الگ، ہاں اپنا الگ الگ اس میں شاخیں نکل رہی ہے۔ تشیع کو اگر آپ دیکھ لیجئے، تشیع میں الگ الگ نظریات پہ الگ الگ فرقے بن رہے ہیں، کوئی اسماعیلی ہے، کوئی زیدی ہے، کوئی اثنا عشری ہے، الگ الگ نظریات ہیں اور الگ الگ فرقے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں گے
تو یہ جو اتنے مذاہب ہزاروں کی تعداد میں 1000 1500 2000 فرقے جو وجود میں آئے ہیں دنیا میں، وہ ایک نظریے کی بنیاد پر آئے ہیں، یعنی جس کا جیسا نظریہ ویسا اس کا دین۔ کسی نے پتھروں میں خدا ڈھونڈ لیا تو وہ اس کا وہ دین ہو گیا، کسی نے بڑا درخت دیکھا، اونچا درخت دیکھا، طاقتور درخت دیکھا تو اس نے جو ہے ڈھونڈ لیا تو وہاں وہ پرستش کرنے لگا۔ تو آپ دیکھیں کہ نظریات جیسے جیسے بدلتے گئے، دین، فرقے اور مذاہب دنیا میں بڑھتے چلے گئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کربلا اور کربلا کے بعد کے کچھ سال کو دیکھیے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فرقے اور مذاہب ہیں، ادیان ہیں، یہ 3 چیزوں میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ 3 چیزوں میں ان کا یہ ماننا ہے کہ حق پر ہے۔ پہلا یہ کہ وہ دین جس پر وہ عمل کر رہے ہیں، جو بھی دین کو ماننے والا ہے وہ اس دین کو کیا کرتا ہے، وہ حق پر سمجھتا ہے۔ ثلاث خصال یقول کل انسان انہ علی ثواب منہا، یہ امام کی روایت ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہے جسے ہم نے آپ کو بتایا نا کہ سب کا ایک نظریہ ہے، ہر نظریے پہ ایک دین ہے، ایک فرقہ ہے، ایک مذہب ہے، لیکن یہ جتنے بھی 1500 1000 2000 جتنا آپ کاؤنٹ کر لیجئے، بہرحال اس سے کم تو نہیں ملیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ ہر کوئی اس دین کو بہتر اور صحیح سمجھتا ہے جس کی وہ پیروی کر رہا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ امام جو فرما رہے ہیں وہ تدبیرہ فی امورہ، اور ہر انسان اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی پلاننگ کو صحیح سمجھتا ہے۔ 3 چیزیں امام کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کو صحیح لگتی ہے۔ ایک وہ دین جس کی وہ پیروی کر رہا ہے، جو ایک نظریے پہ اس نے ایک دین کو ایکسیپٹ کر لیا، اور وہ تدبیر اور وہ سوچ، وہ پلاننگ جو اس نے خود برگزار کی ہے۔ ہر آدمی لگتا ہے کہ اگر ساری چیزیں میرے پلان پہ ہو تو سب کچھ پرفیکٹ ہوگا، کوئی چیز جو ہے خراب نہیں ہو سکتی۔ اور جو تیسری امام نے فرمایا ہوا الذی یتبعہ، وہ خواہشات جس کی وہ اتباع کر رہا ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ اگر میرے حساب سے یہ ہو جائے تو پھر سب صحیح ہو جائے، یہ خواہشات۔ تو 3 چیزیں ہیں امام کے مطابق کہ جہاں پر ہر انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ دو یہ جو چیزیں ہیں، تدبیر اور خواہشات، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ دین جس کو وہ اتباع کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے ایک نظریے کی بنا پر، اور ظاہر ہے ایک ہندو یا ایک بت پرست جو بتوں کی پرستش کر رہا ہے، شاید وہ آپ کی نگاہ میں غلط ہے، آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کے پاس برہان ہے، آپ کے پاس استدلال ہے کہ بھائی یہ سامنے والا غلط کر رہا ہے، دین جو ہے یہ ہے، خدا یہ ہے، خدا کا کانسیپٹ یہ ہے، لیکن وہ جو عمل کر رہا ہے وہ اپنے حساب سے صحیح کر رہا ہے۔ ایک آگ کی پرستش کرنے والا آپ کے اعتبار سے غلط ہے، لیکن وہ اپنے اعتبار سے صحیح کر رہا ہے۔ تو ہر انسان جس دین کی اتباع کر رہا ہے اسے صحیح مانتا ہے، اپنے دین کو صحیح مانتا ہے۔ کربلا کے بعد یہ 5-6 سالوں کے اندر کی بات ہے، کتنے قیام وجود میں آئے، کتنے قیام۔ امام حسین کو پہچاننا ہے تو آپ امام حسین کے کلمات کو دیکھیں گے کہ امام حسین اپنے قیام کو کس طریقے سے تعارف کرا رہے ہیں، کس طریقے سے پہچان کروا رہے ہیں۔ کربلا کے واقعے کے بعد آپ کو قیام مدینہ ملتا ہے، جہاں انصار نے جو ہے بیعت توڑی تھی، اور واقعہ حرہ جس کو کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کا قیام ہے، مختار ثقفی کا قیام ہے، قیام توابین ہے۔ یہ تقریباً جو مشہور و معروف ہیں یہ 5-6 قیام ہیں، لیکن آپ کیا کہیے گا کہ یہ جو قیام 5-6 ہوئے ہیں یہ سب کی نیت ایک تھی، سب کا ہدف ایک تھا؟ نہیں کہا جا سکتا۔ عبداللہ ابن زبیر کو قیام کو آپ امام حسین کے قیام، حسین ابن علی کے قیام سے ساتھ نہیں ملا سکتے۔
پھر کیسے فرق ہوگا؟ بھائی عبداللہ ابن زبیر بھی ظاہراً جو ہے وہ دین کے لیے کھڑا ہوا تھا، وہ بھی تو مخالفت کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا، تو پھر آپ کیسے کہیے کہ نہیں نہیں حسین والا قیام الگ ہے اور عبداللہ ابن زبیر والا قیام الگ ہے؟ یہ تشخیص کہاں سے ہوگی؟ یہ تشخیص ہوگی جو قیام کا لیڈر ہے، جو قیام برگزار کر رہا ہے، جو نہضت کو شروع کر رہا ہے، آپ اس کے کلام میں دیکھیں، اس کے بیان میں دیکھیں، اس کے کلمات اور جملات میں دیکھیں کہ وہ اپنے قیام کے مقصد کو کس طریقے سے جو ہے ایکسپلین کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کی جب قیام کو دیکھیں گے، عبداللہ ابن زبیر کی جب نہضت کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اس کا مقصد، اس قیام کا ہدف خدا یا دین نہیں ہے بلکہ حکومت اور قدرت اور پاور ہے۔ لہذا اس کا نتیجہ کیا ہوا دنیا جانتی ہے۔ لیکن جب حسین ابن علی کے قیام کو دیکھا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پورے قیام کا جو پورا محور ہے وہ ذات الہی ہے، خداوند عالم ہے۔ حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا قیام کسی فساد، خود نمائی، ہوا ہوس، ظلم، تکبر ان سب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ امت محمد کے اندر جو گمراہی، جو خرابی، جو فساد وجود میں آ گیا ہے اس کی اصلاح کرنا ہے، اور اس سیرت کو جو ہے رائج کرنا ہے جو سیرت محمد ہے، جو سیرت علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ قیام کا پورا یہ جو پورے قیام کے ہدف کو امام نے بیان کیا ہے، تو لہٰذا آپ نہیں کہہ سکتے کہ عبداللہ ابن زبیر کا جو قیام تھا وہی حسین ابن علی کا قیام ہے۔ نیت اور آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ، آپ کی معرفت، آپ کی بصیرت چیزوں کو طے کرتی ہے کہ آپ کس دین کے ماننے والے ہیں، کس فرقے کے ماننے والے ہیں، کس قیام کے ماننے والے ہیں، کس نہضت کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں حسین ابن علی کے قیام کو تو حسین ابن علی کے قیام کی جو بنیاد ہے وہ تقریباً 5 چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے، 5 چیزوں پر۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر۔ دیکھیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ایام عزا ختم ہوتے ہیں تعداد بڑھ جاتی ہے، یہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے، لیکن کسی وجہ سے مصروفیت ہے، ہم تو یہی سمجھیں گے مصروفیت اور مجبوریت ہے کہ تعداد میں ابھی اچانک سے ایک بہرحال آئے گی، تو لہٰذا یہ تعداد کا ہونا نہ ہونا یقین کریے ایک خطیب اور ذاکر پہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہے سننے کا حق ادا کریں۔ آپ ہماری طرف متوجہ ہو کے سنیے گا، دیکھیے جو نہیں آیا وہ نہیں آیا، آپ کے ذریعے وہ شاید مطالب پہنچیں گے، لیکن آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک بلند تر صلوات پڑھیے تاکہ بات کو تو یہ جو قیام کی نہضت ہے وہ حسین ابن علی نے 5 بنیادی اصول بنائے ہیں۔ پورے قیام کو دیکھیں، پہلا جو بنیاد ہے، اور اس قیام کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 5 چیزیں ہی صرف ملتی ہے۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے خدا کی عظمت، یعنی خدا کے علاوہ حسین ابن علی نے کسی کو عظیم سمجھا ہی نہیں۔ پورے قیام کو اگر آپ دیکھیں تو عظمت خداوند عالم کو اپنی نگاہ میں رکھنا یہ حسین ابن علی کا پہلا جو ہے بنیادی جو اصول تھا۔ یعنی پورے قیام کو اگر آپ نگاہ دیکھیں، چاہے وہ حسین ابن علی ہو یا ان افراد کو دیکھیں جو حسین ابن علی کا انتخاب رہے ہوں، چاہے حسین کی خواتین ہوں، چاہے حسین کے اس قافلے کے بچے ہوں، سب نے ایک ہی میسج دیا ہے، ایک ہی بنیاد پر ٹکے رہے کہ اگر عظیم کوئی ذات ہے تو وہ خدا کی ذات ہے، اس کے علاوہ پھر کوئی ذات حسین یا حسین والوں کے سامنے نہیں آ کر ٹھہرتی۔ یہی وجہ تھی جو انسان خدا کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر خدا ساری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتی ہے، ساری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ایک ملک جس کی آبادی 9 ملین تقریباً یہی ہے نا آبادی، اس کے سامنے اس دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں مل کے مقابلہ کر رہی ہے، لیکن عالم یہ ہے
کہ یہ دو جو طاقتیں ہیں جس کا مقابلہ ہو رہا ہے، یہ کوئی نیوکلیئر اس کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن حکومت، اور ایسی جو حکومت کو قائم کیا ہے وہ کس پہ؟ خدا بند عالم کے اوپر توکل، اہل بیت کی تعلیم کے اوپر توکل، جس کا اثر اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو حکومتیں، جو کنٹری، جو ممالک نیوکلیئر لے کے بیٹھے ہیں، ان کو بھی ایک ملک نے آج گھٹنوں پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آپ کہیے کہ یہ ان کی اپنی طاقت ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی طاقت نہیں، یہ خدا پر اعتماد ہے۔ بھئی جس نے خدا کو سپر پاور مان لیا ہے، پھر اس کے پاس، اس کی نگاہوں کے سامنے اب دوسری کوئی پاور اور نظر نہیں آتی ہے۔ بھئی کیا ہو جائے گا؟ خدا سے بڑی کوئی طاقت ہے؟ خدا ہے تو خدا ہے، اور خدا جس کے ساتھ ہے پھر پوری دنیا اس کے مخالف ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیں حسین ابن علی کی تعلیمات صرف کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے کہ وہ ملک آج اس تعلیم پر چل رہا ہے کہ بھئی کیا ہو جائے گا؟ عزت کے ساتھ ہم مریں گے، ظالموں کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کریں گے، رسوا اپنے آپ کو نہیں ہونے دیں گے۔ اگر موت لکھی ہے، مرنا سب کو ہے، تو پھر کیوں نہ عزت سے مرا جائے؟ بھئی 5 سال بعد آپ مریے گا، 10 سال بعد مریے گا، 20 سال بعد مریے گا، موت تو حتمی ہے۔ تو کیا اچھا ہو جائے کہ 1 گھنٹے بعد مرا جائے، لیکن ایسی موت کو اپنے گلے لگایا جائے کہ صدیوں تک اس کا تذکرہ باقی رہے۔ یہ موت زیادہ بہتر ہے یا سڑ گل کی انسان اپنے بستر پر مر جائے؟ اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ خدا کے لیے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر دوسری کوئی طاقت ہماری نگاہوں کے سامنے ٹکنی نہیں چاہیے۔ حسین یہ پیغام دے رہے ہیں، حسین جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل حسین تک نہیں رہ جاتا، یہ حسین عمل قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ حسین والے ہو، حسین کی سیرت پر چلنے والے ہو، تو پھر اس سیرت کو سمجھو حسین نے جو کر کے دکھایا ہے۔ جناب علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر حسین کے ہے، لیکن صبر ہے، کوئی شکوہ حسین کی زبان پر ہے نہیں ہے، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا بند عالم بس تیری رضا کے لیے ہے، خدا بند عالم کی رضا کے لیے عمل ہے۔ جناب زینب، جب خدا کو انسان سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جناب زینب جیسی خاتون ہے، ایک خاتون ایسی ہے جس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کو کبھی ننگے سر اس کے باپ نے بھی نہیں دیکھا۔ حیا کا عالم یہ ہے، جو گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی۔ آپ نے 28 رجب کے حالات کو پڑھا ہے نا، مصیبتوں کے طور پہ، مصائب کے طور پر، کہ جیسے ہی سیدانیوں کا اپنے گھر سے نکلنا ہوا کہ جا کر محمل میں سوار ہو جائیں، بھئی کتنا فاصلہ رہا ہوگا حسین کے گھر سے محمل تک کا فاصلہ۔ یقیناً جس طرح کی عصمت و طہارت کی مالک ہیں حسین ابن علی، ان اونٹوں کو، ان محملوں کو یقیناً قریب سے قریب کیا ہوگا، لیکن عالم کیا ہے؟ روایت کیا کہتی ہے کہ حضرت عباس تلوار نکال کر کہہ رہے ہیں کہ مدینے والوں اس گلی سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اہل حرم اب نکل رہے ہیں۔ یہ پڑھا ہے نا آپ نے؟ وہ خاتون، ایک ایسی باحیا خاتون، شرابیوں کے دربار میں آ کر مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے، یبنت طلقا، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ آپ نے سن لیا، یہ آسان نہیں ہے، یہ ہم اپنی زندگی میں اگر اتار لیں تو یہ آسان نہیں ہے۔ ہمارا ایک لڑکا بے جرم و خطا ابھی کوئی چوکی میں اٹھا کر لے کے جایا جائے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارا بھائی، یہ ہمارا بیٹا، اس کی کوئی خطا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن نہیں، ایک زبان میں، ایک لہجے میں کیا آ جاتا ہے؟ انکساری، ارے صاحب چھوڑ دیجئے، ارے صاحب معاف کر دیجئے، ارے صاحب آگے سے نہیں کرے گا، جبکہ آپ جانتے ہو کہ میرے بھائی نے غلط نہیں کیا ہے، میرے بھائی نے خطا نہیں کیا ہے، لیکن یہ لہجے میں بدلاؤ کیوں آیا؟ کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ ہم اس سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ وہاں زینب کبریٰ حسین جیسے بھائی کو قربان کر کے آ رہی ہے، عباس جیسے بھائی کو قربان کر دیا ہے، ارے اپنے 18 قمر بنی ہاشم کو قربان کر دیا ہے۔ زینب کو تو یقین ہونا چاہیے تھا کہ جس ظالم نے حسین کو مار دیا، جس ظالم نے عباس کو شہید کر دیا، جس ظالم نے 72 کو قربان کر دیا، شہید کر دیا، حتیٰ کہ اتنا رحم نہیں آیا کہ 6 مہینے کے بچے کو شہید کر دیا، تو وہ ظالم کون سی امان کی امید جناب زینب رکھی تھی؟ بھائی جب سب کو قتل کر چکا ہے تو جناب زینب کو قتل کرنا ظالم کے لیے کوئی بڑی بات تھی؟ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اب تو دربار بھی اسی کا ہے،
پوری طاقت بھی اسی کی ہے. اور جو پڑھا جاتا ہے 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے بھائی, یہ وہ تذکرہ ہے کہ جن کو, یہ وہ افراد تھے کہ جنہیں یزید عمر سعد دعوت نامہ دے کر بلائے تھے, وہ 700 کرسی نشین تھے. وگرنہ کتنے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے, ان کی تعداد تو لکھی نہیں جاتی. ایسے ماحول میں جہاں یزید کا محل ہے, ابن زیاد کا محل ہے, درباری اس کے, سپاہی اس کے, طاقت اس کی, جہاں موت کا کوئی وہی نہیں ہے کہ کوئی امان کی کوئی تصور بھی نہیں ہے, وہاں پر ایک خاتون کہہ رہی ہے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. یہ جرت ہے. کیسے یہ جرت آتی ہے؟ جب خدا کو عظیم مان لیا جائے گا, خدا کی عظمت کو جب قبول کر لیا جائے گا, پھر دنیا کے کوئی طاقت ہماری نگاہوں میں نہیں اترتی. یزید نے پوچھا تھا نا جناب زینب سے کہ کربلا میں سب سے بڑی مصیبت کیا دیکھا؟ جناب زینب نے یہ نہیں کہا کہ حسین کی شہادت, عباس کی شہادت, علی اکبر کی شہادت, نہیں, کہا زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ زینب تجھ جیسے انسان سے ہم کلام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ خاتون یزید کو اس کی اوقات دکھا رہی ہے کہ زینب کی مصیبت یہ ہے. وگرنہ جو کربلا میں ہوا, ما رئی تو اللہ جمیلہ, ہم نے سوائے خوبصورتی کی کچھ نہیں دیکھا. یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کا ایمان, جس کا اعتقاد خدا پر مستحکم اور محکم ہو. آپ دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثال, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ عظمت خدا بند عالم کو نگاہ میں رکھ کے کام کرنا, یہ سب کے بس کی بات نہیں. اور جو اپنے اندر یہ ڈھال لیتا ہے کہ خدا سے بڑی کسی طاقت کو نہیں سمجھتا, کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت اسے نہیں جھکا سکتی ہے. اور جو پیغام جو حسین ابن علی قیام کر رہے ہیں, کوئی آسان کام نہیں تھا. ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں, الذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشونہ, جو لوگ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ویخشونہ, اور صرف خدا سے ہی ڈرتے ہیں, ولا یخشون احدا الا اللہ, اور وہ لوگ خدا کے علاوہ کسی سے پھر نہیں ڈرتے. کیوں؟ وکفی باللہ حسیبا, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے, وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ حساب کتاب کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو فقط خدا کی ذات ہے. آپ دیکھیں, پیغام الہی کو نشر کرنا, پیغام الہی کو بیان کرنا, کرنے والے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ صرف وہ خدا سے ڈرتا ہے. حسین ابن علی کا جو خوف تھا وہ صرف خدا کے سامنے تھا. یزید جیسے کی کیا اوقات تھی. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ایک چیز کہ حسین ابن علی کو دعوت جب طلب کی گئی, جیسے کہا ایک چیز اور کہی جاتی ہے نا کہ کوفے والوں نے 18,000 خط لکھے تو امام نے قیام کیا. ہمارے استاد کمال احمد صاحب کہتے ہیں یہاں پر کہ کوفے والوں کی کیا اوقات تھی کہ وہ حسین ابن علی کو خط لکھے اور قیام پر اکسائیں. یہ حسین ابن علی کا قیام تھا جس نے کوفے والوں کو مجبور کیا کہ ہاں حسین نے قیام کیا ہے تو چلو خط لکھا جائے. لیکن آپ دیکھیں کس واقعے کو کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. ہمارے الگ طریقے سے نوعیت, یہ خطیب یہ خطبہ ممبروں سے آ کے پڑھتے ہیں. یعنی ایک کوفے والوں کا جعلی خط جس کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں. حسین تو عالم غیر عالم تھے, غیب کے علم تھا, سب کچھ جانتے تھے حسین ابن علی. اور اگر نہ جانتے تو کتنے زمانہ تک خطوں کا جواب نہیں دیا, کتنے ہزاروں خطوں کا. وہ آخری خط جو آیا ہے جہاں پر یہ کہا گیا کہ اگر اب نہیں آپ نے ہماری طرف رخ کیا تو پھر ہم شکایت کریں گے, تو حسین نے مسلم کو بھیجا ہے. ورنہ 18,000 خطوطوں کو جواب ہی نہیں دیا حسین ابن علی نے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جب خطوں پہ خط لکھے, یہ 18,000 خط ایک ساتھ نہیں آئے تھے کہ بھائی قاصد ایک ساتھ بوریے میں 18,000 خط لکھ کے آیا ہو. یہ خط پہ خط آ رہے تھے اور حسین ابن علی جواب نہیں دے رہے, کیونکہ جان رہے ہیں یہ کوفہ کیا ہے, یہ کوفے کے لوگ کیسے ہیں. لیکن جب حجت خدا کی بات آئی تو پھر مسلم کو بھیجا. تو آپ, میں جس زاویے سے آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں سمجھیے میرے نوجوان بھائیوں کو, کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوفے والوں کے خطوط نے حسین کو ہمت دیا, حسین کے قیام نے کوفے والوں کو ہمت دیا کہ خط لکھنا چاہیے. آپ سمجھ رہے, یہ سسٹم ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یزید نے بیعت طلب کیا تھا تو حسین نے قیام کیا. نہیں بھائی, حسین نے بیعت
حسین کا قیام یزید کی بیعت پہ نہیں ہے، وہ بیعت نہیں بھی چاہتا تو بھی حسین قیام کرتے، کیونکہ حسین جان رہے تھے کہ یزید ایک فاسق و فاجر، شرابی، بد کردار اور زناکار انسان ہے، لہذا ایک ایسے انسان کو اسلام کے مقدر میں، اسلام کے خلافت میں دخل دیا جا رہا ہے، حکومت کرنے کے لیے رکھا جا رہا ہے کہ اسلام کی باغ ڈور یہ چلائے گا، تو لہذا کوئی بھی خاموش رہ سکتا تھا، حسین ابن علی ایسے موقع پہ خاموش نہیں رہ گئے، وگرنہ وہ کام کر سکتے تھے جو دوسرے لوگوں نے کیا، تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن حسین نے عظمت خدا کو نگاہ میں رکھا اور قیام کیا ہے۔ اور خداوند عالم بھی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ پیغام الہی کو نشر کرتے ہیں تو وہ صرف خدا سے ہی ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، پھر وہ خدا کے علاوہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب و کتاب کرنے والی ذات کس کی ہے؟ فقط خداوند عالم کی ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے کہ ہمارا حساب و کتاب کرے؟ یہ امریکہ جیسی طاقت کیا ہوتی کہ وہ ہم کو بتائیے کیسے کرنا ہے؟ حساب و کتاب اللہ کی ذات ہے۔ اور اس آیت کا جو سب سے بڑا مصداق ہے وہ کربلا والے ہیں، وہ کربلا والے ہیں۔ آپ امام سجاد کی زندگی کو اگر دیکھیں، واقعی کربلا کے ہی چل رہے ہیں ساری باتیں۔ کیا فرمایا؟ وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتِ الْمَخْلُوقِ لِسَخَطِ الْخَالِقِ، یہ جرت، یہ ہمت، یہ سید سجاد جو کر رہے ہیں، ناتوان ہیں۔ کیا کہا خطیب کو کہ وائے ہو تجھ پر کہ تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا۔ اور پھر کیا کہا کہ یہ جو لکڑی کا ڈھیر ہے میں اس پہ جا سکتا ہوں، یہ جرت دیکھیے۔ پھر یزید نے کیا کہا؟ یزید کہاں مان، میں صرف دو چار جملوں میں اس پورے تاریخی منظر کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یزید نے منع کیا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ لوگوں نے ایک اصرار ہوا نا، بھائی کیوں نہیں، جانے دے جانے دے۔ کہا نہیں، ان صعدا لم ينزل، اگر یہ چلا گیا، امام سجاد جو ظاہراً بیمار ہے، جو ظاہراً ایک اسیر ہے، قیدی ہے، یزید کہہ رہا ہے ان صعدا، اگر یہ اس منبر پر چلا گیا، لکڑی کے ڈھیر پر چلا گیا، لم ينزل، تو تب تک نہیں اترے گا الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، کہ جب تک یہ میری اور پورے بنی امیہ اور آل سفیان کی عزت کی دھجیاں نہ اڑا دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جان رہا ہے کہ یہ سید سجاد کیا ہیں، لیکن جو قیام حسین ابن علی نے کیا ہے وہ تقابل نہیں رکھا ہے۔ آپ پورے امام سجاد کے خطبے کو دیکھ لیں، وہاں پر امام سجاد نے جو بیان دیا وہ یہ نہیں بتایا کہ یزید ایسا ہے تو میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں تو یزید ایسا نہیں۔ یہ امام حسین کی وہی سیرت کو جو امام حسین نے پہچانوایا کہ میں کون ہوں ابتدائے قیام میں، وہی سید سجاد بتا رہے ہیں پورے شام کے دربار میں کہ میں کون ہوں۔ یزید پہ تو بات ہی نہیں کہ یزید کون ہے، کیونکہ یزید نے کیا کہہ کے پہچانوایا تھا ان کو، اس پورے قافلے کو، کہ باغی ہیں، انہوں نے خروج کیا ہے خلیفہ کے خلاف، یہی سب جانتا تھا۔ اور میں نے ایک تحلیل آپ کے سامنے اور بھی پیش کی کہ حسین ابن علی مدینے سے کیوں نکلے تھے، یہ بھی آپ کے سامنے میں نے بیان جو کیا تھا، اس میں ایک بات کہی تھی، کیونکہ مدینے میں نکلنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ مدینہ شہر تھا بڑا چھوٹا، لہذا قیام اتنا بڑا تھا کہ ایک بڑے شہر کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں تک بات پہنچے۔ لوگ یزید کو اتنا، ہر کوئی یزید کو برا نہیں جانتا تھا، اور نہ ہر کوئی حسین کو جانتا تھا، حسین کی چیزوں سے واقف تھا، کچھ خواص لوگ تھے۔ لہذا حسین ابن علی جو قیام کیا، خروج کیا، جو قیام کے جو نہضت کا آغاز کیا، مدینے سے مکے گئے تاکہ لوگوں تک، سینکڑوں لوگوں تک پیغام پہنچے، اور لوگوں تک پہنچے کہ یزید کون ہے، حسین کون ہے۔ 28 رجب کو جب مروان نے بلایا تھا دربار میں، وہاں پر حسین نے اپنا تعارف کیا کہہ کے کرایا ہے؟ ہم وہ ہیں جو اہل بیت طہارت ہیں، ہم وہ ہیں جن کے گھروں میں جو ہے آیت تطہیر کا نزول ہے، ہم وہ ہیں جن کے گھروں میں فرشتوں کا مسلسل نزول ہے۔ یہ تعارف ہے۔ یہ تعارف کیا بتانا چاہ رہے ہیں حسین ابن علی؟ کہ میں کون ہوں؟ نہیں، جو لوگ بھول چکے ہیں، جو لوگ بھول چکے ہیں کہ حسین کون ہے، واقعی حقیقی بنی ہاشم کون ہے، حقیقی اہل بیت کون ہے، حقیقی پیغمبر کا گھرانہ کون ہے، ان کو بتاؤ کہ ہم ہیں حقیقی گھرانہ، ہم ہیں اہل بیت طہارت، ہم ہیں اہل بیت عصمت و طہارت، جہاں فرشتوں کا نزول ہے، جہاں آیاتوں کا نزول ہے۔ آپ دیکھیں شام کی تاریخ اگر پڑھیں تو ہر کوئی یزید کو اہل بیت کے گھرانے سے سمجھ جاتا، بنی امیہ کو اور بنی ابی سفیان کو، یہ ہے نا بنی امیہ کو سمجھ رہے تھے کہ یہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں۔ تاریخ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا شام یہ سمجھتا تھا
کہ بنی امیہ ہی پیغمبر کی اصلی رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، وہاں پر امام سجاد یہ خطبہ دے رہے ہیں، وہاں 28 رجب کو امام حسین نے پہچانوایا کہ حقیقی آل رسول کون ہے، اور یہاں شام کے دربار میں امام سجاد بتا رہے ہیں ہم ہیں وہ جو مکہ اور منا کے بیٹے ہیں۔ زمزم مجھے خطبات کی جملے نہیں پڑھنا ہے، میں صرف آپ کے ذہن کو ایک نتیجے پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ وہاں امام نے کیا تعارف کرا ہے؟ ہم ہیں جو زمزم و صفا کے بیٹے ہیں، میں ہوں جو مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، پیغمبر کی اولاد اپنے آپ کو پہچانوایا ہے۔ یہ ہمت، یہ جرت کہاں سے امام سجاد کے؟ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، یہ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے اور وقت بھی گزرنے لگتا ہے۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، تقابل کی بات ہے۔ آپ نے اگر غور کیا ہوگا تو 28 رجب کو بھی مروان کے دربار میں امام حسین نے خود کو پہچانوایا تھا، سمجھیں، خود کو بتایا کہ میں کون ہوں، اور یہاں پر امام سجاد خود کو بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ یہ نہیں کہ بنی امیہ کیا ہے اور ابو سفیان کیا ہے، بھائی تو نے ہماری شخصیت کو خراب کرنا چاہا تو لو ہماری شخصیت کو، اے شام والوں اب سنو کہ ہم کون ہیں۔ تقابل نہیں رکھا۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ شعراء اپنے کلام میں، کچھ خطبہ اپنے کلام میں واہ واہی کے لیے ان اہل بیت کا اور ان افرادوں کا، بنی امیہ کا، ابی سفیان کی اولادوں کا تقابل شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے تقابل، کمپیئر کیا جاتا ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی ایک پاک چیز کا نجس چیز سے کیسے تقابل ہو سکتا ہے؟ یا جس کا کلمہ پڑھا جائے یا جو کلمہ پڑھے اس کا تقابل کیسے ہو سکتا ہے؟ یا وہ شخصیتیں جو کعبے میں پیدا ہو کے کعبے کی عظمت کو بڑھا دیں، اور وہ انسان جو نجاست میں پیدا ہو اور نجاست میں مر جائے، اس کا تقابل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کلمہ دنیا کو پڑھائے اور جو پیدا ہی کافر ہوا ہو، اس کا تقابل آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تقابل یہ توہین کی منزل پر ہے۔ اہل بیت کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی انسان سے۔ اور آپ دیکھیں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو امام سجاد نے تقابل نہیں کیا ہے، بتایا میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ جناب ابو طالب کہ ایمان پہ جب ہم بات کرتے ہیں نا، سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے مسئلہ، تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جناب ابو طالب ان کا ایمان ثابت کرنے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ اگر مومن نہ ہوتے تو یہ کیسے کرتے، وہ کیسے کرتے، یہ کیا وہ کیا۔ جبکہ جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا ایمان ابو طالب کے سلسلے میں، تو انہوں نے کیا جملہ کہا کہ اگر پورے دنیا کا نیک عمل ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو میں ایمان ابو طالب رکھ دیا جائے تو بھی یہ دونوں برابری نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، برابری کا کچھ بھی، یعنی ہمارے ہاں مشکل یہی ہے کہ تحلیل ایک چیزوں کی پوری نوعیت کو بدل دیا جاتا ہے، تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے 2 آیت قرآن کی پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ تقابل کیوں نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ایک واقعہ ہے، شاید میں آج اپنی بات مکمل بھی نہ کر پاؤں۔ قرآن میں ایک واقعہ ہے سلیمان نبی کا تخت بلقیس کا واقعہ تقریباً سب نے سنا ہوگا۔ تو سلیمان نبی نے تخت بلقیس کو طلب کیا تھا، تو قرآن کی آیت ہے یہ، عفریت نام کا ایک جن تھا، یہ ہوا کہ کون جو ہے کم ٹائم میں تخت بلقیس کو جناب سلیمان کے سامنے حاضر کر دے۔ تو عفریت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا انا آتی کا قبل ان تکون من مقامک، تخت بلقیس چاہیے نا، میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے بھی نہیں کہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ نہیں، بات پر نہیں واضح ہوئی۔ بھائی ابھی یہاں بھوک لگ جائے لوگوں کو، بچوں کو، اور بغل میں اپنے والد صاحب سے پوچھے کہ بابا کھانا کب ملے گا، تو باپ کہیں بیٹا جیسے ہی مجلس ختم ہوگی کھانا فوراً مل جائے گا، تو بچے کو تسکین ہو جائے گی، ہاں مولانا صاحب آدھا گھنٹہ تو پڑھ ہی چکے ہیں، 10-15 منٹ اور پڑھیں گے، اور 15-20 منٹ ایک اس نے سسٹم بٹھا لیا دماغ میں کہ 10-15 منٹ میں کھانا مل جائے گا، کیونکہ اس کو اس کے والد نے کیا کہا
کہ جیسے ہی مجلس ختم ہوگی آپ کے سامنے گرم گرم بریانی یا جو بھی کچھ ہے دال گوشت وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. بچوں کو سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ ایک ذہن اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ایک ٹائم کہ بھائی مولانا صاحب آدھا گھنٹہ پڑھ چکے ہیں مولانا صاحب 10-15 منٹ شاید اور پڑھیں اور پھر اسی حساب سے کھانا مل جائے گا, بہت لمبا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو کیا کہا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے بھی نہیں, جناب سلیمان سے کہہ رہا ہے, اور تخت بلقیس حاضر ہو جائے گا. جناب سلیمان کو نا یہ بھی کم لگا, زیادہ لگا, کہہ رہے یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا, 15 منٹ بعد بریانی ملے گی, بھوک بہت تیز لگی ہوئی ہے, تو یہ زیادہ ہے. تو بھائی یہی ہوگا کہ جائے کچن میں جائیے, دھیرے سے نکالیے, کھا لیجیے. تو جناب سلیمان کو یہ جو ہے زیادہ لگا کہ یہ بہت زیادہ ٹائم ہے. تو ایک شخص اور آگے بڑھا, اس نے کہا انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ آپ کی پلک جھپکنے بھی نہیں پائے گی, میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا. اور یہ کہا ہی تھا کہ قرآن نے کیا کہا, فلم رآ, تو کیا دیکھا کہ تخت بلقیس حاضر ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ دیکھیں کیا کہا کہ آپ کے چشمے زدن پلک جھپکتے ہیں, جو آنکھوں کو جھپکتے ہیں, یہ اس مہلت میں اتنے ٹائم میں حاضر کر دوں گا. یہ بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی, فلم رآ, تو کیا دیکھا کہ تخت بلقیس حاضر ہو گیا. یہ جو کارنامہ انجام دیا تھا جس نے, اس کو قرآن نے بتایا کہ یہ تھا آصف ابن برخیہ. آصف ابن برخیہ. بھائی اب معصوم سے پوچھ لیا کسی نے کہ یہ کیسے پاسبل ہوا. اچھا, یہ جو آصف ابن برخیہ نے یہ جو کیا کام, چشمے زدن میں تخت بلقیس کو حاضر کر دیا, اس کے لیے قرآن نے کیا کہا, ومن عندہ علم من الکتاب. یہ جو اس نے کارنامہ کیا ہے نا, وہ اس لیے کیا کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم دیا تھا اللہ نے. عندہ علم من الکتاب, کتاب کا تھوڑا سا علم دیا تھا. تو معصوم سے پوچھ لیا کسی نے کہ جو ہے یہ کیسے پاسبل ہے. تو معصوم نے بتایا, امام نے بتایا کہ دیکھو یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں تھا. آصف ابن برخیہ کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا, تو لہٰذا اس نے کیا کیا, کیسے کیا, پاسبل کیسے کیا. کہا جس طریقے سے ہم کتاب کو کھول کر پڑھتے ہیں اور کتاب کو پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں, بند کرتے ہیں, اسی طریقے سے 2 زمینوں کے فاصلے کو آصف ابن برخیہ نے اپنے علم سے کم کر دیا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. لیکن لائٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ بس ہو گیا, ختم کرنا ہے مولانا صاحب, تو مولانا صاحب ختم کر رہے ہیں, باقی انشاءاللہ آگے جو ہے بیان ہوگا. تو آپ دیکھیں کیا کہا کہ آصف ابن برخیہ نے کیا کیا تھا, اپنے اس مختصر سے علم سے, عندہ علم من الکتاب سے کیا کیا, 2 زمینوں کے فاصلے کو سمیٹ کر رکھ دیا تھا, سمیٹ کر رکھ دیا تھا. اس کے لیے قرآن نے کیا کہا, ومن عندہ علم من الکتاب, کیونکہ اللہ نے اسے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا تھا. ایک آیت اور ہم نے دیکھ لیا قرآن میں, سورہ رعد, جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ, وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہو, تو ان سے کہہ دو کہ وہ کافی ہے, اللہ کافی ہے, اور وہ جو درمیان میں ہے وہ کافی ہے, جس کو اللہ نے کتاب کا مکمل علم دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آصف ابن برخیہ کے لیے کیا کہا, کتاب کا تھوڑا سا علم, اور یہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو ہمارے لیے وہ کافی ہے جس کو اللہ نے کتاب کا مکمل علم دیا تھا. اب روایت میں جو ہم نے دیکھا, تفاسیر میں دیکھا, تو یہ آیت نازل ہوتی ہے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے. بھئی بات واضح ہو گئی, ایک طرف ہے آصف ابن برخیہ جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم, ایک طرف ہے جناب امیر جس کو کتاب کا مکمل علم. اب ایک صحابی اور ایک راوی آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس, اور اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے جو یہ قرآن کی 2 آیات ہے جہاں پر ایک آصف کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اسے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا, اور جناب امیر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے انہیں کتاب کا مکمل علم دیا, تو ان دونوں کے علم میں فرق کیا رہا,
یعنی آصف ابن برخیہ کے علم میں اور جناب امیر کے علم میں کیا فرق ہے؟ تو امام نے فرمایا جس طریقے سے ایک مکھی سمندر میں غوطہ لگائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، محبت میں سنیے، ایک مکھی گلاس کے پانی میں نہیں، ایک جگ کے پانی میں نہیں، ایک چھوٹے سے حوض کے پانی میں نہیں، ایک سوئمنگ پول کے پانی میں نہیں، سمندر کے اندر غوطہ لگائے ایک مکھی، اور غوطہ لگانے کے بعد جب باہر نکلے تو اس مکھی کے پر کے اوپر جو پانی ہے، تو اس پانی میں اور اس سمندر کے پانی میں جو فرق ہے، یہی فرق آصف اور جناب امیر کے فرق میں ہے، علم میں ہے، اللہ اکبر، یہی فرق جو اس سمندر کے پانی اور مکھی کے پر کے اوپر کے پانی میں جو فرق ہے، وہی فرق آصف کے علم اور علی کے علم میں ہے۔ بھائی یہ کس کا مقابلہ ہو رہا ہے؟ جس نے دو زمینوں کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ بھائی جب دو زمینوں کو سمیٹنے والے کا مقابلہ علی سے نہیں ہو سکا تو میدان سے بھاگنے والوں کا مقابلہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں مقابلہ نہیں ہو سکتا، میں نے کہا تقابل نہیں ہو سکتا۔ الذین یبلغون رسالت اللہ، یہ جو قیام ہے پورا کربلا، میں اپنی بات کو آج ہی ختم کر رہا ہوں، یقیناً یہ ادھوری ہے، ایک نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے ہم لوگ، لیکن جو حسین ابن علی نے قیام کیا ہے وہ اللہ کی بزرگی کو اپنی نگاہ میں رکھ کے کیا۔ نہیں مشکل نہیں ہے، اللہ کی بزرگی کو، اللہ کی عظمت کو نگاہ میں رکھ کے کیا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت حسین کے سامنے نہیں ہے، کیونکہ حسین کو اگر خوف ہے تو صرف خدا کا خوف ہے، اللہ۔ اور جب آپ حسین اس کربلا کے قیام کا ہدف اور مقصد کہ جب آپ خدا کے لیے کوئی کام کریں گے تو دشمن آپ کی ذلتوں کے لیے جو نقشہ بنائے گا، وہ ذلتوں کا نقشہ دشمن کے اوپر تمام ہوگا، یعنی اس ذلتوں کو، اس رسوائیوں کو خدا کب عزت میں بدل دے گا انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن کب؟ جب آپ کا کام صرف خدا وند عالم کی رضاعت کے لیے ہو، تو خدا وند عالم بھی دشمن کو جو ہے آپ کے سامنے زیر کر دیتا ہے۔ حسین نے جو قیام کیا تھا خدائی طاقت پر، آج دیکھیے کہ دنیا میں وہ لوگ کی تعداد جو لکھی جاتی تقریباً 30,000، تذکرہ ہوتا ہے لعنتوں سے۔ آج شیعہ کی بات نہیں ہے، ہر وہ جو انسان ہے وہ اگر اپنی آنکھوں کو نم کرتا ہے تو حسین ابن علی کے ذکر اگر زندہ ہے تو حسین ابن علی کا زندہ ہے، یہ روز بروز بڑھتا رہے گا۔ ایک ایسا کردار حسین نے، ایک ایسی تربیت کیا تھا کربلا میں کہ جو پیغام حسین ابن علی کا تھا وہی پیغام اس قافلے کے، اس کاروان کے بچوں کا تھا۔ خدا جب نگاہ میں ہوتا ہے، خدا کی طاقت عظمت جب نگاہ میں ہوتی ہے، تبھی یہ کوئی ممکن ہے کہ کوئی بچہ کہہ سکے الموت احلی من الاصل۔ دنیا میں ہر چیز کا مزہ اور ٹیسٹ لوگوں کو پتا ہے، اور دنیا قیامت تک نہ جان پاتی کہ موت کا کیا مزہ ہے اگر کربلا میں 13 برس کا قاسم نہ ہوتا۔ کہ جناب قاسم نے دنیا کو بتایا کہ موت اگر خدا کی راہ میں ہے تو احلی من الاصل، پھر وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ سب ان کو آپ نگاہ میں رکھیے تو شاید آپ کا ذہن کربلا میں محسوس کر سکے کہ حسین نے کیسی کیسی مصیبتوں کو دیکھا۔ کربلا میں جو خواتین آئی تھیں، فرض کر لیجئے جناب رباب اگر کربلا آئی تھی تو جناب رباب کا شوہر حسین ابن علی بھی رباب کے ساتھ تھے، اور جناب رباب کی گود بھی آباد تھی۔
सुहाग भी आबाद था, गोद भी आबाद थी। इसी तरीके से जनाब उम्मे लैला, सुहाग भी आबाद है तो निगाहों के सामने 18 बरस का कड़ियल जवान अली अकबर भी मौजूद था। लेकिन एक खातून है करबला में जिसने बेवगी की 12 साल की जिंदगी गुजार दिया। 28 सफर को अपनी आंखों के सामने जहर की शिद्दत से अपने शौहर के कलेजे को कटते हुए, गिरते हुए अपनी आंखों से देखा है जनाब फरवा ने। यह आसान नहीं था। इमाम हसन मुश्तबा का कलेजा जहर की वजह से कट कट के तश्त में गिर रहा था। एक बहन है जो इस मंजर को देख रही है। हमारी बहनें भाइयों की एक हल्की सी चोट न बर्दाश्त कर सकती। वहां जनाब ज़ैनब की निगाहों के सामने हसन जैसे भाई का कलेजा कट कर गिर रहा है। हसन खून की उल्टियां कर रहे थे। बहन जनाब ज़ैनब ने किस तरीके से बर्दाश्त किया होगा। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में भी इमाम हसन को करबला याद थी। एक छोटा सा बच्चा है इसी माहौल में जो अभी चंद लम्हों के बाद यतीम हो जाएगा। इमाम हसन ने एक तावीज लिया है, खत है, दर हकीकत वो खत है, और कहा कि इसे कासिम के बाजू पर बांध दो। जब कभी मुसीबत आ जाए, सख्त वक्त आ जाए तो इस बच्चे की ये तावीज खोल के पढ़ लेना। लो अजीजो, दिन गुजरते रहे, साल गुजरते रहे। जनाब फरवा, जनाब कासिम हुसैन इब्न अली के घर में है। क्या तकलीफ हो सकती है, क्या मुसीबत हो? कोई मुसीबत नहीं है इन 12 सालों में कि ये कोई तावीज पढ़ने का मौका आ जाए। हुसैन इब्न अली जैसा करीम इंसान, जनाब ज़ैनब जैसी करीमा है, यह अहले बैत घराना है। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए, और एक वक्त वो भी आया कि जब ये काफिला करबला पहुंच गया। लो अजीजो, शाम शब आशूर आ गई। हर एक अपने बच्चों को ये दिलासा दे रहा है, ये नसीहत कर रहा है, देखो कल हुसैन पर जब वक्त पड़ जाए तो अपने आप को पीछे न रखना, सबसे पहले कुर्बान हो जाना। और आप अगर गौर करें तो जनाबे फरवा 12 साल की बेवगी है। एक बेवा की जिंदगी क्या होती है कि शौहर के इंतकाल के बाद, शौहर के मर जाने के बाद एक बेवा जो खातून होती है ना, अब उसकी जिंदगी की सारी कमाई उसकी औलाद होती है। अब उसका एक मकसद होता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, मैं इसकी शादी करूंगी, मैं इसका घर बसाऊंगी। अब जो अरमान अपने पूरे ना हो सके वो बच्चों के अरमान पूरा करने के उसमें लग जाती है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी जिंदगी है। अरे फरवा का अब कासिम है जो पूरी जिंदगी है। कौन माँ है जो बच्चे को तकलीफ में देखना चाहती है? लेकिन ये माँ है जो शबे आशूर अपने बच्चे को बता रही है, ए मेरे लाल, तेरा बाबा हसन तो ना है करबला में, लेकिन कल तुम हसन की नुमाइंदगी करना और सबसे पहले जाकर अपने चचा पर खुद को कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुबह नमुदा तारीख ने लिखा, एक मक्तल के जुमले है, तारीख के जुमले हैं कि ये बातें हो रही है, और जनाबे उम्मे फरवा ने एक जुमला कहा कि देखो मैं सैयद नहीं हूं, मेरा खून सैयद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मौत से फरार कर जाओ या कदम पीछे कर लो तो कहीं लोग ये कह देंगे कि ये फरवा के दूध की तासीर थी, वो करना हसन का लाल हुसैन पर कुर्बान हो जाता। ये माँ के जब जुमले को सुना है ना तो जनाबे कासिम एक खैमे में आ गए जहां हुसैन इब्न अली इबादत कर रहे हैं। महसूस किया कि कोई बच्चा पास आकर बैठ गया। आंखों को खोला तो क्या देखा कि 13 बरस का कासिम है। फौरन सीने से लगाया और एक जुमला जो पूरे करबला में बार बार हुसैन इब्न अली कह रहे हैं कि मेरे लाल, तुझसे मेरे भाई हसन की बू आती है, तुझसे मेरे भाई हसन की खुशबू आती है। और चूमते जाते हैं तो छोटे से कासिम ने सवाल किया कि चाचा जान बस इतना बता दीजिए, जो फहरिस्त शहादत है उसमें मेरा नाम है या नहीं? हुसैन ने कासिम की बातों का जवाब नहीं दिया है, बस चूम रहे हैं, तुझसे मेरे भाई हसन की बू आ रही है, मेरे लाल तुझसे मेरे भाई हसन की खुशबू आ रही है। जवाब न दिया हुसैन ने, बस एक जुमला कहा कि मेरे लाल कासिम, बस इतना समझ लो कि फहरिस्त शहादत में 6 महीने असगर का भी नाम है। जैसे ही असगर का नाम सुना तो फौरन बच्चे ने पूछ लिया कि क्या चाचा जान, ये जो जालिम मलून है ये हमारे खैमे में आ जाएंगे? अब हुसैन कैसे बच्चे को बताए कि हुसैन के हाथों पर 6 महीने का बच्चा मारा जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा कोई गम न दे। सुबह नमुदार हुई,
शुभ नमूदार हुई। मैंने कहा ना कि हर माँ के अरमान होती है कि उसका बच्चा सलामत रहे, उसका बच्चा जिंदा रहे, लेकिन एक फरवा माँ है, जब भी कोई शहीद होके आता था तो अपने बच्चे से कहती थी, कासिम तू अभी तक जिंदा है। कासिम, हर शहीद की शहादत पर मेरा लाल तू अभी तक जिंदा है, मेरे लाल तू अभी तक जिंदा है। तारीख ने लिखा कि जब ज़ैनब के औनो मोहम्मद शहीद होकर आए हैं ना, तो अब जनाबे फरवा ने कासिम को देख के मुंह मोड़ लिया, अपना मुंह फेर लिया, फौरन तड़प गए जनाबे कासिम। पूछा अम्मा कोई नाराजगी है? कहा कासिम, अरे ज़ैनब के औनो मोहम्मद भी शहीद हो गए, अरे तू कब शहीद होगा, कब तू कुर्बान करेगा खुद को हुसैन इब्ने अली पर? हाथों को जोड़ दिया, नन्हा नन्हा सा जिस्म है, छोटा सा कमसिन बदन है, हाथों को जोड़कर कहते अम्मा मैं सुबह से अपने चचा से इजाजत मांग रहा हूं, लेकिन चचा मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं। बस एक जुमला कहते हैं, मैं कासिम तुझे कैसे इजाजत दूं, तू मेरे भाई हसन की निशानी है, तू मेरे भाई हसन की अमानत है। लो अल्लाह अकबर। अचानक याद आया कि 28 सफर को इमाम हसन ने कहा था कि जब कोई मुसीबत का वक्त आ जाए तो तावीज देख लेना, तावीज खोलकर पढ़ लेना। अब इससे ज्यादा क्या मुसीबत होगी? अब जो तावीज को देखा तो चेहरे पर एक चमक सी नमूदार हुई। अरे दौड़ते हुए हुसैन की खिदमत में आए, चाचा जान इजाजत दे दीजिए। फिर वही जुमला कि कासिम तुम मेरे भैया हसन की अमानत हो, तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो। अब जो खत को पेश किया कि चाचा जान लीजिए, मेरे बाबा ने इजाजत दे दिया है। बरसों के बाद भाई ने जब भाई की तहरीर को देखा है, अल्लाह अकबर, हुसैन ने तहरीर को चूमा। अब ऐसी सिफारिश है कि हुसैन इनकार कैसे करें। मक्तल में, करबला में कुछ ऐसे मवारिद हैं, चंद मवारिद हैं जहां हुसैन बहुत रोए हैं। तारीख ने लिखा है कि हुसैन बहुत रोए हैं। एक मंजिल यही कासिम की रुखसती है। जब कासिम को हुसैन ने रुखसत किया है, तारीख ने लिखा कि हुसैन इतना रोए कि हुसैन बेहोश हो गए। हुसैन इब्ने अली बेहोश हो गए। सीने से लगाया, खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे, खुदा इन बच्चों को सलामत रखे, इन्हें तूले उम्र इनायत फरमाए। अल्लाह अकबर, सीने से लगाया। मुझे नहीं पता किस तरीके से हुसैन ने कासिम को रुखसत किया, लेकिन हाँ जो मक्तल के जुमले हैं बस वो सुनिएगा। मक्तल ने कहा कि कासिम, ये जो 13 बरस का यतीम हसन है, इसका कद इतना छोटा था कि ये खुद घोड़े पे सवार भी नहीं हो सकता। लो इस मंजिल को अपने जहन में बिठा लेना मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। तारीख ने लिखा कि हुसैन ने अपने हाथों से इस बच्चे को गोद में उठाया है और घोड़े पर सवार कर दिया। रकाबे तक पांव नहीं पहुंच रहे थे जनाबे कासिम के, रकाबे काट दी गई ताकि कासिम का पांव पहुंच सके। अब आपको कद जहन में आ गया कि कद कितना मुख्तसर है, कितना छोटा कद है। भाई गोद में उठा के हुसैन ने सवार किया, लेकिन ये शेर खुदा का पोता जब मैदान में आया है तो ऐसी जंग किया है इस 13 बरस के बच्चे ने कि अरज़क शामी के बेटों को भी नारे जहन्नम किया है, जहन्नम भेजा है, खुद अरज़क को कत्ल किया है। और ऐसा बढ़ बढ़ कर हमला कर रहा था कि फौज अश्किया परेशान हो गई। एक मरतबा मेरे साथ कहता, अरे तुम्हें पता नहीं है ये अली के घर का बच्चा है, ये अली का शेर है, इसे एक एक करके मत लड़ो, सब मिलकर हमला करो। लो कयामत हो गई। 13,000 की फौजों ने जो चारों तरफ से कासिम को घेरा, और 13 बरस का सिन है, एक नन्हा सा सिन है, चारों तरफ से जो हमला शुरू हुआ ना, अरे कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई नेज़े से मार रहा है, नेज़े से मार रहा है। बच्चा है, कमसिन है, बर्दाश्त न कर सका। अब जो जमीन पर गिरा तो आवाज देता है, ए मेरे चचा हुसैन, अरे कासिम की खबर लो। अब जो मक्तल ने एक जुमला और लिखा, ये कयामत हो गई। कहा हुसैन जब भी किसी का लाशा उठाने गए हैं तो जितनी तेजी से कासिम के जनाजे पर गए हैं, किसी के जनाजे पे नहीं गए। हत्ता कि अपने बेटे अली अकबर के जनाजे पर भी हुसैन इतनी तेजी से नहीं गए थे कि जितनी तेजी से हुसैन कासिम की आवाज पर दौड़े। जैसे ही 13,000 के मजमे ने, 30,000 के लश्कर ने देखा
کہ جیسے ہی دیکھا کہ حسین میدان میں آ گئے، اب حسین کی ہیبت کا اثر یہ ہوا کہ چاروں طرف سے افراتفری مچ گئی. ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے قاسم حسن کا یتیم، ارے زندگی میں پامال گھوڑ ہر ٹاپ پر ایک آواز دیتا تھا، اے چچا جان میری خبر لیجئے، اے چچا جان میری خبر لیجئے. تاریخ کربلا میں 2 جنازے پامال ہوئے ہیں، 2 جنازے، اس کے علاوہ کوئی پامال نہ ہو سکا، کوئی نہیں پامال ہوا. ایک جنازہ تھا حسین ابن علی کا جو پامال کیا گیا، اور ایک جنازہ تھا اس 13 برس کے حسن کے یتیم کا. ارے یتیم حسن کا جنازہ تھا کہ جو پامال ہوا. لیکن پتا ہے ان دونوں میں بھی میرے بچوں ایک فرق تھا کہ حسین کے جنازے کو تب شہید کیا، پامال کیا گیا جب حسین شہید ہو چکے تھے. ارے حسین کے جنازے کو شہادت کے بعد پامال کیا گیا، لیکن یہ 13 برس کے قاسم جو یتیم حسن ہے اس کو زندگی میں پامال کر دیا گیا. ارے زندگی میں حسن. اب آپ کو اس منزل پر دوبارہ لے چلتا ہوں جہاں پر رخصتی ہے جناب قاسم کو. کیا کیسے رخصت کیا تھا؟ گود میں حسین نے اٹھایا ہے، گھوڑے پر خود بٹھایا ہے، رکابیں کاٹ کر چھوٹی کی گئی. یہ قد تھا قاسم کا. لیکن اب جو مقتل نے لکھا کہ حسین جب قاسم کے جنازے پر پہنچے ہیں اور قاسم کے جنازے کو اٹھانا چاہا ہے تو پامالی کی وجہ سے ارے قاسم کا قد حسین سے لمبا ہو چکا. ارے حسن، خدا کسی کو اتنا مظلوم نہ بنائے. اللہ اکبر. حسین نے ابا کا دامن بچھایا، جسم کے ٹکڑوں کو سمیٹا، سمیٹنے کے بعد در خیمہ کی طرف بڑھے، خیمے کی طرف بڑھے. وہاں بھی ایک دستور ہے، ایک بہن ہے کہ انتظار میں ہے کہ حسین نبی جنازہ لائیں گے، زینب فرش ازا بچھائے گی. زینب نے سب کا ماتم کیا ہے نا، ہائے میرا علی اکبر، ہائے میرا قاسم، ہائے میرا اصغر، سب کا ماتم کیا ہے. اب زینب کو بھی انتظار ہے کہ میرے بھائی کی امانت لے کے آ رہے ہیں حسین، میرے بھیا حسن کی امانت ہے، میرے بھیا کا یتیم حسن ہے. لیکن جب حسین ایک گٹھری لے کر در خیمہ پر پہنچے تو زینب نے تڑپ کر پوچھ لیا، اے بھیا، ارے میری بھائی کی امانت کہاں ہے، میرا قاسم کہاں ہے، میرے بھیا کی نشانی کہاں ہے؟ اب قیامت ہو گئی. جو حسین نے گٹھری کی طرف اشارہ کیا، اب جیسے ہی گٹھری کو کھولا، زینب یہ ہے تیرے بھائی حسن کی امانت. لو، یہ منظر فقط زینب نے نہیں دیکھا تھا. ارے پشت پر کھڑی ایک ماں ہے جس نے اپنے لال کا یہ منظر دیکھا، تڑپ کر آسمان کو رخ کیا، پروردگار میرا بچہ بہت یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ